بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب پنجم میں سے ہدایت کے سرچشمے کا چیپٹر پڑھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہے پیج نمبر 91، 92، 93 کے اوپر۔ پہلا پیراگراف ہے: آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، اور لقب ذو النورین تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ ذو النورین کے معنی ہیں 2 نوروں، روشنیوں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ کا خاندان شروع ہی سے نہایت عزت والا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ ہاتھیوں کے مشہور واقعے کا 6واں سال تھا۔ انہوں نے اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جوانی میں آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں آپ نے اپنی ایمانداری، راست بازی اور دیانتداری کی وجہ سے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش میں ان کا شمار بڑے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا، اس لیے وہ غنی دولت مند کہلانے لگے۔ اس چیپٹر میں یعنی پہلے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کو پھیلانے کے لیے تکالیف برداشت کی۔ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد ایمان لائے۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب ذو النورین تھا۔ آپ کا لقب ذو النورین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان ہجرت نبوی سے 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ ایک مالدار تاجر تھے، اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے، اس لیے وہ غنی دولت مند کہلانے لگے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب 34 سال کے تھے تو مکے میں توحید کی آواز بلند ہوئی۔ ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت گہرے تعلقات تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے تمام رشتہ داروں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی تو کفار کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے۔ چند سال وہاں رہنے کے بعد مکے واپس ہوئے۔ چند دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ 34 سال کے تھے تو مکے میں توحید کی آواز بلند ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے آپ 4تھے مرد تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کر دیا تو ان کے رشتہ دار جو تھے ان سے بہت ناراض ہوئے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف، ایک بار مدینہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی ہجرت کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر دیکھیں گے 92 کے اوپر۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے
تو وہاں میٹھے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو بئر روما کے نام سے مشہور تھا، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی نے کنویں کے پانی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند تھے۔ انہوں نے اس کی منہ مانگی قیمت سے اس کنویں کا آدھا حصہ 12,000 درہم چاندی کے مقابلے میں خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد باقی آدھا حصہ 8,000 درہم میں خرید کر، جس کی موجودہ قیمت تقریباً 50 لاکھ روپے بنتی ہے، سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے شریک ہونے سے روک دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ بدر کے تھوڑے عرصے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال رمضان 2 ہجری میں ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے، آپ یہ پکچر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور بئر روما کے نام سے مشہور تھا۔ یہودی نے کنویں کے پانی کو روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، یعنی وہ پیسے لے کر پانی جو تھا وہ دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کنویں کا آدھا حصہ یہودی سے خرید لیا۔ اس طرح کنویں سے ایک دن پانی یہودی لیتے تھے اور ایک دن پانی مسلمان نکالتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کا باقی آدھا حصہ بھی خرید لیا اور پورا کا پورا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو جو پانی کی تکلیف ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ بہت بیمار تھیں، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت سے روک دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو، یعنی ان کو روک دیا تھا جانے سے، تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد غزوہ بدر کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے نیچے والے پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب حضرت عثمان کی دولت ہمیشہ اسلام کی خدمت میں کام آتی رہی، غزوہ تبوک کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب عرب میں سخت قحط سالی تھی۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسلام کی خدمت کے لیے یہ حال تھا کہ انہوں نے اس غزوے کے آدھے یا تہائی فوج کے اخراجات اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار نقد مدد کے لیے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس خدمت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے اور کہتے تھے، ترجمہ: آج کے دن کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی کی بیعت کرنے کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ 12 سال ہے۔ ان میں سے پہلے 6 سال پورے امن و امان کے ساتھ گزرے اور اس دور میں بڑی فتوحات ہوئیں۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان نے جب تمام دولت اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کری، اس کے علاوہ جب بھی وہ کسی بھی غزوے میں شریک ہوتے تھے تو وہاں پر بھی اسلام کے لیے بہت خرچ کرتے رہتے تھے۔
حضرت عثمان بڑے نرم دل اور سخی تھے، ان کی دولت ہمیشہ اسلام کی خدمت میں کام آتی رہی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے مثالی مدد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے اور ان کی دی ہوئی اشرفیوں کو ہاتھ سے اچھالتے اور کہتے تھے کہ آج کے دن کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان کی خلافت کا عرصہ 12 سال ہے۔ ان کی خلافت کے شروع کے سال میں بڑی فتوحات ہوئیں۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف آپ دیکھیں گے پیج نمبر 93 کے اوپر۔ ایک نو مسلم عبداللہ بن سبا جو ظاہر میں مسلمان تھا مگر وہ منافق تھا، اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے عقائد گھڑے اور مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کر دی۔ اس نے نظام خلافت کو درہم بھرم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف شکوک پیدا کیے، مختلف الزامات لگا کر کچھ لوگوں کو بغاوت پر بھڑکایا۔ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی ایک باغی جماعت کے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جمعے کے دن 18 ذی الحج 35 ہجری کو پیش آیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ کی خلافت 12 سال سے چند دن کم رہی۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص عبداللہ بن سبا جو بظاہر تو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، اس کے حامیوں نے اور اس نے مل کر کچھ فتنے اور سازشیں کرنا شروع کر دیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مختلف الزامات لگا کر اور لوگوں کو بغاوت پر بھڑکایا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے عقائد گھڑے۔ اس طرح لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، بہت سارے لوگ شک میں پڑ گئے اور ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ بالآخر یہ نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی ایک باغی جماعت کے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت ایک ظالمانہ شہادت تھی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر سب لوگ سناٹے میں آ گئے۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جمعے کے دن 18 ذی الحج 35 ہجری کو پیش آیا تھا اور شہادت کے وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 82 سال تھی۔ تقریباً آپ نے جو ہے وہ 12 سال خلافت کی تھی۔ 12 سال سے کچھ دن کم کہہ سکتے ہیں، لیکن 12 سال کا عرصہ آتا ہے کہ 12 سال کی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر جو ہے، پیراگراف بھی اور چیپٹر بھی پورا یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔